ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلماں سے حدیث سوز ساز زندگی، کہہ دے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ انداز بیاں چینل میں آداب، ہم اپنے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے سلسلے کو کچھ اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کا طلاسم الگ الگ رنگوں میں نمایاں ہوتا رہا۔ کبھی علامہ اقبال بچوں کے شاعر تھے تو کبھی ہم ان کو بڑوں میں بھی مقبول دیکھتے ہیں۔ تو ہم کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کو جتنی بار ہم پڑھیں اتنی بار نئی جہتیں سامنے آتی ہیں کہ کبھی ہم اقبال کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کے کوچائے گریباں میں کبھی قیس بھی تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، مخمل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ جب خودی سے آشنائی ہوتی ہے تو کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں، وہ وجود انسان ہے۔ پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے۔ جس نے خودی کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ یہ وہ آواز بنتی ہے جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے اور جب خدا کتاب اللہ سے جڑنے میں من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اقبال کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور وہ رو نہ گئے ہوں، اور کبھی بھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اور آنکھوں سے آنسو نہ خراج ہو رہے ہوں۔ کچھ آگے چلتے ہیں کہ اقبال صاحب کے پاس ایک شخص آئے اور حال پوچھا، بتائیے آپ کیسے ہیں؟ تو اس پر اقبال کہتے ہیں کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان، مطلب کہ صبح قرآن پڑھنے کا جو لطف ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ اور یہی کہتے تھے کہ اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں کہ قرآن مجید پر کچھ نوٹ لکھ کر جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا۔ اقبال نے بال جبریل لکھی، زبور عجم لکھی، جاوید نامہ لکھا، اسرار رموزیں لکھی، ایسی کتابیں لکھی جو کہ عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پر نوٹ لکھ کر جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کر جاتا۔ اقبال نے ہمیشہ یہی ہم سب کو نصیحت کی ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ تعلق تمام تعلقات سے افضل ہے۔ اقبال نے کہا کہ اگر تو مومن بن کر جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بنا ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ کچھ آگے چلتے ہیں۔ یہ 1912 کا واقعہ ہے جب طرابلس کی جنگ چھڑی گئی تھی۔ گراں مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رختے سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو،
اقبال کہتے ہیں کہ جب میں تصور ہی میں اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا، پھر فرشتے مجھے اس محفل میں لے گئے۔ کہتے ہیں کہ عرش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تو ایسے باغ سے نکل آیا جیسے پھول سے خوشبو نکل آتی ہے، تو بتا میرے لیے کیا تحفہ لایا۔ اس پر اقبال کا جواب یہ تھا کہ حضور، دہر میں اس آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیرے امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اور آپ کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے نواز سکتے ہیں۔